یہی سوال پچھلے دنوں احباب لائے کہ روس کے سائنسدان جس نے ایٹم پہ تحقیق کی ہے اور ایٹم کے اندر اس نے کوئی روشنی تاریک کیجیے وہ دریافت کیا ہے اور اسے نوبل پرائز بھی ملا ہے، وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے، تو ان پر کسی نے سوال کیا کہ اس زندگی کے بعد واٹ اباؤٹ ہیئر آفٹر، اس زندگی کے بعد کی زندگی کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا آئی ڈونٹ نو، میں تو نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں جو سل پہ میں نے تحقیق کی ہے، یہ زندگی کیا اور اس کے بعد کیا ہے یہ میرا موضوع، میں تو نہیں جانتا، لیکن خود اس کے دل میں سوال پیدا ہو گیا کہ یہ ہے کیا۔ تو اب آپ نے مجھے بھیجا وہ سوال، تو میں نے عرض کی کہ جس ایٹم پہ اس نے تحقیق کی ہے یہ ایٹم کہاں سے آیا؟ اسے کہو اس سوال کا جواب دے کہ کوئی ہے جس نے اس ایٹم کو بنایا اور اس کے اندر یہ ترتیب روشنی اور تاریکی اور گرمی اور سردی کی رکھی، کوئی ہے؟ اگر کوئی ہے، جب اس تک وہ پہنچ گیا تو اس کے بعد آخرت کی زندگی کی بات کریں گے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو قرآن ہے، اللہ کا حبیب ہے، وہ دلائل ہیں، معجزات ہیں، جو غیر مسلم ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں بیچارے کے، یہ کافر ہونا اتنی نامرادی ہے کہ روز روشن میں چمگادڑ کی طرح اندھا ہے، لیکن اس کے پاس یہ دلیل تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ شب و روز، یہ تغیر و تبدل، یہ ہر لمحہ ہر آن پتہ نہیں کتنی تخلیق ہو رہی ہے اور ہر آن پتہ نہیں کتنی مٹ رہی ہے، اس سب میں ایک ایسی ترتیب ہے کہ باغ اجڑتا نہیں، یعنی باغ اسی طرح آباد ہے، آ رہے ہیں انسان، آ رہے ہیں انسان، جا رہے ہیں جانور، آ رہے ہیں جانور، جا رہے ہیں پرندے، آ رہے ہیں پرندے، جا رہے ہیں بادل بن رہے ہیں، بادل فنا ہو رہے ہیں، دن آ رہے ہیں دن جا رہے ہیں، راتیں آ رہی ہیں راتیں جا رہی ہیں، موسم آ رہے ہیں موسم جا رہے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بزم ساکی ویسی ہی آباد ہے، جو دیکھتے کہتے دنیا ویسی ہی آباد ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس آنے جانے میں، اس بننے مٹنے میں کوئی خاص ترتیب ہے، ترتیب ہے تو ترتیب دینے والا بھی ہوگا، ترتیب اگر قائم ہے تو اسے قائم رکھنے والا بھی ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو صاحب لب ہیں، لب بھی عقل و خرد کو کہتے ہیں، اور عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل ہے جو ہر جاندار میں ہے، پرندے میں بھی ہے، چینٹی میں بھی ہے، جانور میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے۔ وہ عقل کیا ہے؟ اس کی اپنی زندگی کو بسر کرنے کا شعور و ادراک۔ یہ جو ننھی سی چونٹی آپ دیکھتے ہیں، یہ گندم کے دانے لاتی ہے تو انہیں کاٹ کر دو دو کر کے رکھتی ہے۔ جب آپ کسی چونٹیوں کی بل کھودیں تو اس میں جتنے دانے آپ کو ملیں گے وہ سارے دو دو ٹکڑے ہوں گے۔ کیوں؟ اتنی عقل اس میں بھی ہے کہ دانہ کٹ جائے تو یہ پھوٹتا نہیں، پھر جتنی نمی بھی ہو ایسا ہی رہتا ہے، اور اگر سالم رکھا ہو تو وہ پھوٹ جاتا ہے، کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور یہی چیونٹیاں جب دھنیے کا دانہ لے کر جاتی ہیں تو دھنیا کے دو ٹکڑے کر دیجو تو زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو اسے 4 اور 8 ٹکڑوں میں کاٹ دیتی، یعنی اتنی عقل اس میں بھی ہے۔ اپنے انڈے دیتی ہے، انہیں اٹھاتی ہے، لاتی ہے، بارش ہوتی ہے دھوپ پہ رکھ رہی ہوتی ہے، سوکھ جاتے ہیں اٹھا کر، یہ سارا اس میں بھی۔ شہد کی مکھی میں اتنی عقل ہے کہاں سے رس لینا ہے، شہد کیسے بنانا ہے۔ جانور میں عقل ہے کہ اپنی جگہ کیسے بنانی ہے، بچے کیسے پالنے ہیں، غذا کہاں سے لینی ہے۔ اگر یہی عقل انسان کے پاس ہے تو اولئک کالانعام، یہ بھی جانوروں میں ایک جانور ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، بچے پیدا ہو گئے انہیں پالنا ہے، گھر بنانا ہے اور مر جانا ہے۔ کیا کہیں آباب، کیا کار ہے نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا کہیں آباب، کیا کار ہے نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔
تو اگر یہی زندگی ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، انہوں نے تو جانوروں کی زندگی بسر کی، بل ہم اضل، یہ ان سے گئے گزرے ہیں کہ جانور کو تو فطری طور پر عقل ہی اتنی دی گئی تھی، یہ تو انسان ہو کر جانوروں کی زندگی بسر کر گیا، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اب جو اس سے اوپر اٹھتا ہے، صرف کھانے پینے لباس مکان سے اوپر اٹھ کر جو یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا، کہاں سے آ رہا ہے، اسے کون چلا رہا ہے، اسے قرآن کہتا ہے کہ یہ صاحب لب ہے۔ یعنی ضرورت کی عقل تو ہر ایک قسم تو وہ عقل کی ہے جو ہر جاندار میں ہے، دوسری قسم وہ ہے جو صرف انسان میں ہے، جسے اولی الالباب صاحب لب صاحب خرد کہا گیا۔ وہ لب وہ ہے کہ جو اس مادی زندگی سے اوپر اٹھ کر جو عقل یہ سوچتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کون بنا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ تو فرمایا جو صاحب لب ہے ان میں تو اس تخلیق کے مظاہر اور آنے جانے کو دیکھ کر وہ عظمت الہی کے قائل ہو جاتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ شب و روز کے آنے جانے اور موسموں کے تغیر و تبدل میں صاحب لب جو ہیں، اولی الالباب جو ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر جب انہیں عظمت الہی کا ادراک ہوتا ہے تو پھر اس کے نام کو دہرانے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے نام کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر زندگی کے ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں وہ یاد الہی میں مست رہتے ہیں۔ میں جس بزرگ کی بات کر رہا تھا بڑے زور سے انہوں نے اس میں لکھا کہ اللہ نے قرآن کو الذکر کہا ہے، ذکر قرآن ہے، درست، الحمدللہ قرآن ذکر ہے۔ انہوں نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز ذکر ہے، بالکل برحق نماز ذکر ہے۔ تیسرا ذکر انہوں نے لکھا کہ تسبیحات مسنونہ، اذکار مسنونہ جو حضور نے فرمایا وہ ذکر ہے، درست، اس کے بعد کوئی ذکر نہیں۔ یار اتنے سادے نہ بنو، یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ جو عمل انسان زندگی بھر کرتا ہے، بازار میں جا کر، کچہری میں جا کر، میدان میں جا کر، کاروبار میں جا کر، سیاست میں جا کر، ریاست میں جا کر، ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق ہے وہ عملی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد مضمر ہے۔ ایسا کیوں کرنا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، ایسا کیوں کرنا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہ عملی ذکر ہے، اسے حضرت نے چھوڑ دیا، وہ بھی ذکر ہے۔ یعنی ذکر کے مختلف مدارج ہیں، جو بھی عمل شریعت کے مطابق کیا جاتا ہے، شریعت کے مطابق کسی کو قتل کرتا ہے جہاد میں تو وہ بھی ذکر ہے، قتل ہو جاتا ہے تو وہ بھی ذکر ہے۔ کاروبار کرتا ہے شریعت کے مطابق تو کیوں شریعت کے مطابق کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد ساتھ ہے، اللہ کا حکم اس طرح سے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، وہ بھی ذکر ہے۔ کاروبار حیات جب اللہ کی یاد اس میں تو سارا کام، بلکہ حضور نے فرمایا کہ مومن روزی کماتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے، صدقہ شمار ہوتی ہے۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ، بچوں کا نان نفقہ تو اس کے ذمہ واجب تھا تو عبادت، تو فرمایا تو واجب کو پورا کرنا عبادت نہیں ہوتا؟ یہی تو عبادت ہے کہ واجب کو پورا کرے، تو اپنے بچوں کی تربیت جو کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ لیکن قرآن کا جو مطالبہ ہے وہ اس سے آگے ہے۔ وہ کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض واذکروا اللہ کثیرا، جب نماز مکمل ہو گئی، یہ ذکر مکمل ہو گیا، اب جاؤ کاروبار کرو، اپنی روزی کماؤ، لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ یہ کون سا ذکر ہے بھائی؟ اب اس کی بھی کوئی توجہ ہونی چاہیے۔ وہ اپنے دو نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجتا ہے فرعون کے پاس، کیسا کریم ہے، کہتا ہے فقولا لہو قولا لینا، اس سے بات بڑے مزے سے پیار سے کرنا، بگڑا ہوا ہے
متکبر ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، اور یہ نہ ہو کہ کل قیامت کو کہے کہ آپ نے نبیوں نے بات ہی ایسی کی کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے بات سنی نہیں۔ آپ بات پیار سے کرنا، وہ کل عذر نہ کر سکے، اور شاید پیار کی بات اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ کل اس کے پاس یہ عذر تو نہ ہو، نہ مانے تو یہ عذر تو نہ ہو کہ مجھے کہا ہی ایسے گیا تھا۔ قولا لہ قولا لینا، بات مزے سے کرنا۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا، ولا تنیا فی ذکری۔ اب یہ کون سا ذکر آ گیا؟ نبی کا وجود ذاکر نہیں ہوتا، نبی کی نکاح ذاکر گر ہوتی ہے۔ پتھر پہ پڑتی ہے تو ذاکر ہو جاتا ہے، درخت پہ پڑتی ہے تو ذاکر ہو جاتا ہے، وجود پہ پڑتی ہے، انسان پہ پڑتی ہے، مومن پہ پڑتی ہے، ذاکر ہو جاتا ہے۔ نبی جو جوتا استعمال فرماتا ہے اس جوتے کا ہر جز ذکر الہی کرتا ہے، جو لباس استعمال فرماتا ہے ذاکر ہو جاتا ہے، جس سواری پہ بیٹھتا ہے اس کا ایک ایک ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے، دوسرا کوئی جانور اس کے مقابلے کا نہیں رہتا۔ جس زمین پہ قدم مبارک رکھتا ہے وہ قطع زمین ذاکر ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود پھر تاکید ہو رہی ہے ولا تنیا فی، دونوں بھائی میرے ذکر کو ثانوی حیثیت نہ دینا۔ یہ نہ ہو کہ فرعون کے دربار میں جائیں، بات میری ہی پہنچا رہے ہیں لیکن زیادہ توجہ اولیت فرعون کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ثانوی ذکر نہیں، اولیت میرے ذکر کو رہے گی، ثانوی درجے میں بات فرعون سے ہوگی۔ مولانا یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ تصوف ہے کہ اولیت ذکر الہی کو ہوگی، باقی سارے کام ثانوی درجے میں چلے جائیں۔ جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، عملاً ذکر ہے، جہاد ذکر ہے، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، آگ برس رہی ہے، آتش و آہن برس رہا ہے، جہاز بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، توپیں آگ اگل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا فَاثْبُتُوا، جم کر لڑو، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اب یہ ذکر کہاں سے آ گیا؟ جنگ ذکر نہیں تھی، جہاد ذکر نہیں تھا، جان دینا ذکر نہیں تھا کہ پھر حکم ہو رہا ہے جنگ کر رہے ہو، جم کر لڑو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے ذکر الہی کرتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل کے علاوہ، نماز کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہے، جہاد کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہے، تبلیغ کے علاوہ بھی کوئی ذکر ہے، تلاوت کے علاوہ بھی کوئی ذکر اور بھی ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ وہی تصوف ہے، وہ یزکیہم، کہ ہر باڈی سیل ذاکر ہو جائے۔ وہی کام ہوا ایک نشست میں تباہ تابی۔ اب فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، دیکھیں پہلے سورج کے سامنے تھے، دوسرے چاند کے سامنے آئے، اب تیسرے ستاروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ سورج کے سامنے تو آپ ایک پلیٹ، ایک پرات لے کر، ایک لوہے کی بالٹی لے کر سامنے جاتے ہیں تو وہ چمکنے لگتی ہے، سورج کے سامنے ہے نا۔ جب چاند کی روشنی ہوتی ہے تو لوہا نہیں چمکتا، تھوڑی سی چمکدار یا صاف چیز آپ لائیں گے تو اور جب چمک ستارے سے لینی ہو تو پھر آپ کو شیشہ بھی ہو تو اسے بھی صاف کر کے لانا پڑے گا کہ اس میں ستارے کی چمک آئے۔ نبی کریم کا عہد سورج کی طرح بانٹ رہا تھا، صحابہ کرام کا عہد چاند کی طرح بانٹ رہا تھا، ولی اللہ کا عہد ستاروں کی طرح بانٹتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی صفائی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، چنانچہ ذکر وہاں جو گیا ایک نگاہ سے ذاکر ہو گیا، یہاں جو ذکر کرتا ہے وہ شیخ کے قلب سے انوارات پاتا ہے۔ یہی تصوف ہے۔ اس ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کا ایجنٹ نہیں بنتا، اللہ کے رسول کا ایجنٹ بنتا ہے۔ ذکر سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے خرید نہیں سکتا، وہ بکتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بکتا ہے، وہ بکتا ہے تو ایک نگاہ پہ بکتا ہے، دولت دنیا پہ نہیں بکتا۔ ذکر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا مال نہیں چھینتا، محنت سے کماتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے۔ ذکر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، اور عدل کا صرف طالب نہیں ہوتا، عدل کو زندہ کرنے کے لیے زندگیاں لگا دیتا ہے، محنت کرتا ہے۔
ذکر سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے تنخواہ لیتا ہے وہاں دیانتداری سے اپنے فرائض پورے کرتا ہے. ذکر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ عملاً اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, نبی کا فرما بردار بن جاتا ہے, اور اس کی پوری کوشش ہزار انسانی کوتاہیوں کے باوجود پورے خلوص سے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دامن اتباع رسالت مجھ سے نہ چھوٹے. خطائیں اس سے بھی ہوتی ہیں, گناہ اس سے بھی ہوتے ہیں, لیکن ہر گناہ اسے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اسے برچھی چبھو دی ہو. گناہ مزہ نہیں دیتا, دکھ دیتا ہے. توبہ کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ تصوف ہے. اب جناب حضرت نے تو بڑا مضمون باندھا کہ جی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, اور یہ جو صوفی ہوتے ہیں یہ اکیلے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مانجتے رہتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ کس نے کہا صوفی جنگلوں میں نکل جاتے ہیں؟ سخن شناس نہیں دل برا خطائی جاست. بات یہ حضرت کہ آپ کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں. آپ نے نہ تصوف کو پڑھا, نہ صوفیاء کو پڑھا, نہ متقدمین علماء کو پڑھا. خدا کے لیے کم از کم اگر دور نہیں تو یہاں اپنے ملک میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو ہی پڑھ لیتے. لاہور میں رہتے ہو تو مولانا احمد علی کو ہی پڑھ لیتے رحمت اللہ تعالی علیہ. کسی بزرگ کو پڑھتے تو صحیح, اس موضوع کو پڑھتے تو صحیح, اس پہ لاکھوں کتابیں جو ہیں تصوف کو پڑھتے تو صحیح. پتہ تو چلتا کہ یہ اتنے کاغذ کیوں سیاہ کیے گئے, یہ کس نے کیوں لکھی, ان میں ہے کیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک آدمی جسے کوئی کام آتا نہیں, جب اس پہ وہ بحث کرتا ہے تو اسی طرح کے کرتا ہے. آپ نے نہ سیکھا, نہ سمجھا, نہ کسی بزرگ کے پاس بیٹھے, نہ گئے, تو پھر تنقید بھی کیسے ہوگی؟ میرے بھائی, روز اول سے لے کر امت کا ہر سربراہ شخص صوفی ہے, اور آپ کہتے ہیں یہ جہالت ہے. صوفی جنگلوں میں نہیں جاتے, صوفی اللہ کی کائنات کو آباد رکھنے کا سبب بنتے ہیں. جتنا کام صوفی اور ذاکر کرتا ہے غیر ذاکر اتنا کام کر نہیں سکتا. کار کا استعداد کار بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ میں نے 25 برس تصوف سیکھا ہے, اور 25 برس مجھے سکھاتے ہو گئے. 50 برسوں میں نہیں سمجھتا کہ کسی دیہاتی کاشتکار نے میرے ساتھ مقابلے میں کاشتکاری کر لی ہو. آج بھی میرے جتنی محنت عام آدمی نہیں کر سکتا. میں نے 1947 میں گاڑی چلانا سیکھا تھا, اور آج 2007 میں اپنی گاڑی آپ چلا رہا. دنیا کے مشکل ترین راستوں سے گزرا ہوں. میں آج بھی اپنے ٹریکٹر چلاتا ہوں, آج بھی اپنے کھلیان پہ ہاتھوں سے فصل صاف کرتا ہوں, اس سال کی بھی کر رہا ہوں. میں آج بھی ٹیلی ویژن سے لے کر اخبارات تک میں بیانات دیتا ہوں, لکھتا ہوں. میری تصنیفات بے شمار ہیں, اور آج تک الحمدللہ کسی تقریر, کسی تاریخ, کسی کتاب پر ایک پیسہ نہیں لیا. کوئی رائلٹی نہیں ہے, کوئی میرا اس پہ حق نہیں ہے. یہ سب کام اللہ کی راہ میں ہے, اللہ کے لیے. اور میری کسی کتاب پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پابندی ہے کہ اس میں رد و بدل نہ کرے, جس کا جی چاہے آگے چھاپے بیچے, کوئی پابندی نہیں. میری کسی کیسٹ کی آج تک مجھے کوئی رائلٹی کا کوئی مطالبہ ہے ملک صاحب کہیں سے؟ میری کسی تقریر کا کوئی معاوضہ نہیں ہے, میری کسی کیسٹ کا کوئی معاوضہ نہیں ہے. یہ ما اجری الا علی اللہ, میرا سارا معاوضہ میرے رب کے پاس ہے. یہ تصوف ہے کہ محنت انسانیت کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے کریں, اور اجر کی امید اس پر رکھیں. ہم امریکہ سے نہیں, اللہ سے لیتے ہیں. آپ کہتے ہو صوفی بیکار لوگ ہوتے ہیں, ایک دن میرے ساتھ گزار کر دیکھ لو, جو کام میں کروں میرے ساتھ ایک دن کر کے دیکھو, میں مانوں گا کہ آپ میں استعداد کار. جن لوگوں کی چھتری کسی اور نے اٹھا رکھی ہے ہوتی ہے, اور استنجا کرنے کا استاوا ایک اور نے, اور 2 ڈھیمے, ایک 5 بندے جن لوگوں کو بیت الخلاء تک لے کر پہنچاتے ہیں, وہ کہتے ہیں صوفی کام نہیں کر سکتا. تصوف ہے یہی کہ فرد کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے. جہاں جہاں
سرکاری اداروں میں یا پرائیویٹ اداروں میں ہمارے ذاکرین ہیں، باوجود اس کے کہ حکومتیں ہم سے ناراض رہتی ہیں، اس لیے کہ ہم خوشامد نہیں کرتے اور حکومت کا ہم کچھ نہیں بگاڑتے، ہم حکومتوں سے پیسے نہیں لیتے، فرض نہیں لیتے، خوشامد نہیں کرتے۔ کوئی بھی حکمران جب ٹھیک کرتا ہے ہم کہتے ہیں اس نے ٹھیک کیا، جہاں غلطی کرتا ہے ہم کہتے ہیں غلطی کی ہے، ناراض ہے۔ اس کے باوجود جتنے اہم کام ہوتے ہیں ان اداروں میں جتنے ہمارے ذاکر ساتھی ہیں انہیں دیے جاتے ہیں، ہم پہ اعتبار بھی نہیں کرتے، ہمارے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تصوف ہے۔ آپ کو کس نے کہا صوفی جنگلوں میں چلے جاتے؟ ہاں، جن اکابر کو جنگلوں میں جانا پڑا وہ تصوف کی وجہ سے نہیں گئے۔ جب ان کے نزدیک مخلوق جمع ہوئی تو حکمرانوں نے اپنے لیے خطرہ سمجھ کر انہیں شہر بدر کر دیا، لوگوں کو ملنے سے منع کر دیا اور انہیں تنہائی، جنگلوں کی تنہائی میں ایک طرح سے قید کر دیا۔ وہ خوشی سے نہیں گئے۔ صوفی ہمیشہ میدان عمل میں رہتا ہے، اور صوفی میں استعداد کار غیر صوفی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اور تصوف ہے کہ تعلیمات نبوت کے ساتھ برکات نبوت کو بھی قلب اطہر سے دل میں سمویا جائے۔ اب بھلا ایک آدمی تک صرف حضور کی بات پہنچی وہ بھی نور ہے، لیکن بات کے ساتھ قلب اطہر کی برکات بھی پہنچی تو یہ نور علی نور ہوگا۔ تو غیر صوفی کسی شعبہ حیات میں صوفی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صوفی کی کردار سازی نہیں کرنا پڑتی۔ یہاں جتنے چہرے سنت رسول سے مزین ہیں ان کو کسی کو اس ادارے میں کسی نے نہیں کہا کہ داڑھی چھوڑ دو۔ آج بھی جو بغیر داڑھی کے ہیں انہیں کوئی یہاں روک ٹوک نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ رب کا نام اور نبی کی برکات جب اندر جاتی ہے تو ان کا اپنا دل کرتا ہے کہ ہم ویسا حلیہ بنائیں جیسا محمد رسول اللہ۔ یہاں کوئی فیشنی داڑیاں نہیں رکھواتا، یہاں کوئی جبرن داڑیاں نہیں، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی تو ہمارے نزدیک شاید وہ ہم سے بہتر مسلمان ہو، اس کے دل میں ہم سے زیادہ درد ہو۔ کسی کو آپ کو یہ جتنے چہرے ان میں سے کوئی ایک ثابت کر دے کہ اسے کسی نے ادارے سے یا ادارے کی طرف سے یا جماعت سے کسی نے کہا داڑھی رکھو، پتہ نہیں۔ ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ کو مانا ہے تو اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے وہ برکات حاصل کرو جو قلب اطہر نبوت سے آ رہی ہیں۔ جب وہ دل میں جاتی ہیں تو بندہ خود فیصلے کرتا رہتا ہے اور اپنا آپ بدلتا رہتا ہے اور خود اس کو اس رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تو ہم نے کبھی نہیں تنقید کی، یہاں کسی فرقے کا کوئی بندہ آتا ہے اپنی نماز پڑھتا ہے ہم نہیں پوچھتے، یا شیعہ آتے ہیں، سنی آتے ہیں، بریلوی آتے ہیں، دیوبندی آتے ہیں، اہل حدیث آتے ہیں، مقلد آتے ہیں، غیر مقلد، کبھی کسی نے پوچھا ٹوکا ہے؟ کبھی جماعت میں لینے سے کسی نے انکار کیا کہ تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم فلان؟ نہیں، ہمارے نزدیک اللہ کے سب بندے ہیں، سب مسلمان ہیں اور سب کا حق ہے اللہ کے دین پر، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو آئے اسے اللہ اللہ سے۔ پھر بدلتا ہے تو برکات نبوت سے بدلتا ہے، بدلتا ہے تو نور باری سے بدلتا ہے، بدلتا ہے تو اس کے دل میں جو آتی ہیں برکات ان سے بدلتا ہے۔ یہ جو اسے بدل دیتی ہیں چیزیں، اس کا نام تصوف ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لذت ایمہ بخدا نشناسی تا نچش، یہ وہ جانے جنہوں نے زندگی ان تجربوں میں لگا دی ہے، جنہوں نے حاصل کیا۔ اور میں تنقید نگار کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاس نہ ہو یار، کبھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، کبھی چند لمحے زندگی کے قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ 24 گھنٹوں میں کوئی آدھا گھنٹہ 15 منٹ نکال کر روزانہ ذکر کرنا شروع کر دو۔ اگر ذکر نے آپ کو بھی نہ بدل دیا تو مجھے کہنا تم غلط کہتے۔ تو محض تنقید کرنا تو یاد رکھیں، تنقید علم نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے تعبیر، بتانا، سمجھانا، تفسیر۔ تنقید جس کا جی چاہے وہ بیٹھ کر کرنا شروع کر دے۔ سوال علم نہیں ہوتا، سوال جہالت ہوتا ہے، جواب علم ہوتا ہے۔
سوال ہمیشہ جہالت ہوتا ہے اور تنقید ایک قسم کا سوال ہے. جو لوگ نہیں جانتے کم از کم انہیں یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ جس موضوع کو جانتے نہیں اس پر زور بیان صرف نہ کیا کریں. ان باتوں پہ اپنا زور لگائیں جن کو وہ جانتے ہیں، جن کو پڑھا ہے، جن کو سیکھا ہے. جو کام سمجھا ہے وہ کام ضرور کریں. جس کو نہیں جانتے حق یہ ہے کہ اس شعبے کے کسی جاننے والے سے جاننا چاہیں، اس شعبے کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان لوگوں کو پڑھیں اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کریں. اور مزہ جب ہے کہ اسے سیکھیں، برتیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو میرے بھائی تصوف کیا ہے؟ صاحب کشف و کرامت ہونا تصوف نہیں ہے. کشف و کرامت صوفیاء لکھتے ہیں کہ یہ وہ کھلونے ہیں تلعب بہا اطفال الطریقہ. تصوف کے اور طریقت کے بچوں کو کشف سے بہلایا جاتا ہے. یہ کھلونا ہے. جو بندے غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں انہیں جلدی مشاہدات ہو جاتے ہیں. اللہ ایک کھلونا دے دیتا ہے کہ اس کے طفیل یہ کھڑا ہے، اور جتنا مستقل مزاج ہوتا ہے اسے اتنا کم کشف ہوتا ہے. ترقی درجات محض مراقبات میں نہیں ہے. مراقبات تو ایک نگاہ میں بھی ہو جاتے ہیں. ترقی درجات کا مطلب یہ ہے کہ اعمال میں برکات نبوت آتی جائے. کام جو ہم کرتے ہیں اس میں سنت کا رنگ آتا جائے. میدان عمل میں اتباع نبی کریم نصیب ہوتا چلا جائے. ہر شخص اپنا امتحان، میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اپنا امتحان اس طرح لیں کہ ذکر کے بعد، شیخ کی صحبت کے بعد، توجہ کے بعد کل میرا حال کیا تھا، آج کیا ہے. کل میری سوچ کیا تھی، آج کتنی مثبت ہو گئی ہے. کل مجھ میں کیا کمزوری تھی، آج کتنی رفع ہو. یہی تصوف ہے، یہی منازل ہیں، یہی مراقبات ہے. جتنا کوئی اتباع محمد رسول اللہ کا عملی زندگی میں کر لے گا اتنا بڑا صوفی ہوگا. درجات کا کیا ہے، اس کے کرم کی بات ہے. میدان حشر میں درجات بڑھاتا چلا جائے تو اسے کون روک لے گا. قبر میں، برزخ میں درجات بڑھا دے تو اسے کون روک لے گا. ہم نے اپنی اس زندگی میں زندہ لوگوں کو محفل سے محروم اٹھتے دیکھا ہے اور قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو مراقبات کرتے دیکھا ہے. میں پھر دوہرا دوں، زندہ مکلف لوگوں کو محفل میں بیٹھ کر برسوں لگانے کے بعد محروم ہو کر اٹھتے دیکھا ہے. اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو صدیوں پہلے دفن ہو گئے اور صاحب حال حضرات وہاں سے گزرے تو چلو یار اسے بھی فنا فی الرسول کرا دو. یہ بھی دیکھا ہے. اور فنا فی الرسول سے مراد یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا کردار اتباع رسالت میں ڈھل جائے. یہ ہے اثر تصوف کا. اور یہ تصوف ہے جس کی تنقید، جسے کہا جا رہا ہے کہ اس کا وجود، اگر جس دن اس کا وجود نہیں ہوگا اس دن قیامت آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے. ارے یہ چمن کی بہار تو صوفیوں کے دم سے ہے. یہ راتوں کو خراٹے لینے والوں کے دم سے نہیں ہے. یہ اچھے کھانے کھا کر راتوں کو کروٹیں بدلنے والے اور تڑپنے والوں کے دم سے نہیں ہے. یہ ان فاقہ کشوں کے دم سے ہے جو اگر امیر ہیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہیں، اور جو آپ کی نگاہ میں سو رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں جاگ رہے ہوتے ہیں. آپ کی نظر میں سو رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے حضور جاگ رہے ہوتے ہیں. جن کے پہلو رات نرم تکیوں اور نرم گدوں سے نا آشنا رہتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں اور روتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، جو مخلوق کا بھلا چاہتے ہیں اور لوگ انہیں ایذا دیتے ہیں وہ ان کو دعا دیتے ہیں. یہ دنیا، یہ رونق، یہ چمن ان لوگوں کے دم سے قائم ہے. اور جو تردید کرتے ہیں میری انہیں دعوت ہے کہ کم از کم
ہمیں چھوڑو یار، ہم کچھ نہیں، آپ کے عہد کے لوگ ہیں. اور ہم اثر جو ہے ان کی یہ مصیبت ہوتی ہے کہ اپنے عہد کے لوگوں کی بات کم سنا کرتے ہیں. جب مر جائے، مٹی کا ڈھیر بن جائے تو پھر بھاگتے ہیں اور پھر بڑی لمبی لمبی تحریریں لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. یہ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ پھر قائل ہونے کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ انتظار کرتے ہیں کہ بندہ زیر زمین دفن ہو جائے، پھر اس پر لمبے لمبے مضمون لکھیں گے، پھر بات مانیں گے. میرے بھائی ہمیں چھوڑ دو. لیکن جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اور اپنی تصنیفات اس موضوع پہ چھوڑ گئے ہیں، تفسیر مظہری کو ہی پڑھ لو یار، مفسرین کو تو پڑھو، ابن کثیر کو پڑھ لو، تفسیر کبیر کو پڑھ لو، کسی کو تو پڑھو، محدثین کو پڑھو، فقہا کو پڑھو، ان کی زندگیاں پڑھو، ان کا طرز عمل پڑھو، تو آپ کو ملے گا کہ وہ تو ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. پھر آپ کو تصوف کی ذکر کی اہمیت کی سمجھ آئے گی. تصوف یہ ہے کہ برکات نبوت دل میں در آئیں، تعلیمات نبوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، اور اس دار عمل میں بندہ اللہ کا بندہ بن کر جیے اور اللہ کا بندہ بن کر دنیا سے رخصت ہو جائے، اور اللہ کے دین کی خدمت ہی نہ کرے بلکہ اسے روشن مینار بنا کر روشنیاں بانٹتا رہے. آیہ کریمہ کا ترجمہ آدھا رہ گیا، کم از کم جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ مکمل کرتے جائیں. تصوف یہ ہے کہ صاحب لب پا لیتے ہیں کہ کوئی ہستی ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے. جو ہوتے ہیں وہ پا لیتے ہیں کہ مالک ہے، کوئی خالق ہے، کوئی قادر ہے جو چلا رہا ہے، اور پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، پھر اس ذکر سے تفکر پیدا ہوتا ہے. آدمی بھلائی اور برائی میں سوچتا ہے کس کام کا نتیجہ کیا ہوگا. عظمت الہی کے مقابل میں اطاعت ہی بہترین راستہ ہے. تفکر پیدا ہوتا ہے. اس تفکر سے انہیں عظمت الہی کی سمجھ آتی، پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ جو تفکر ہے یہ بات سمجھاتا ہے کہ جس خالق نے یہ کار گئے حیات بنائی ہے یہ فضول نہیں بنائی، اس کا نتیجہ یقیناً نکلے گا. نیکی کو نیکی کا اجر ملے گا، برائی کو برائی کی سزا ملے گی. ما خلقت ھذا باطلا، یعنی تفکر کرتا ہے پھر اللہ کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اللہ کی تعریف کرتا ہے. اس کے بعد پھر اپنے لیے کچھ چاہتا ہے، وقنا عذاب النار، اللہ مجھے اپنی ناراضگی سے بچا. کائنات میں اللہ کی عظمت کے دلائل، عظمت باری کا قائل ہونا، پھر ذکر کرتا ہے، ذکر سے تفکر پیدا ہوتا ہے، تفکر سے اللہ کی تسبیح نصیب ہوتی ہے، اور تسبیح کے بعد اپنے لیے خیر کا طالب ہوتا ہے. یہ ترتیب ہے. اب اس میں سے آپ ذکر نکال دیں تو یہ اگلے سارے کام گئے، باقی ڈھانچہ رہ جاتا ہے نام کا مسلمان، اور کام کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. رسومات ہندوؤں کی اپنا لیتا ہے، شکل یہودیوں کی بنا لیتا ہے، لباس عیسائیوں کا پہن لیتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے. بندہ نام کا مسلمان رہتا ہے لیکن اس کا ہر پہلو ادھارا ہوتا ہے. کوئی چیز کہیں سے مانگی ہوئی، کوئی رسم کہیں سے مانگی ہوئی، کوئی کہیں سے مانگی. ذکر کی یہ برکت ہوتی ہے، تصوف کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ظاہر و باطن کو حضور کے سنت کے تابع کر دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی